الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 23 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، یعنی ہم بستری کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا، یہ سب چیزیں تم پر حرام ہیں۔ ہاں، جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرات، اس آیت میں محرمات یعنی ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ پھر بعض محرمات تو وہ ہیں جو کسی حال میں حلال نہیں ہوتی، جنہیں محرمات ابدیہ کہتے ہیں، یعنی وہ عورتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اور بعض محرمات ابدیہ نہیں ہیں بلکہ وہ بعض حالتوں میں حلال بھی ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں پیش کیے گئے رشتوں میں سے شروع کی 3 قسمیں یہ ہیں۔ ایک محرمات نسبیہ یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہو، دوسری محرمات رضاعیہ یعنی رضاعی رشتے کی وجہ سے حرام ہو، اور تیسرے محرمات بالمصاہرہ یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو۔ یہ تینوں محرمات ابدیہ ہیں، یعنی تا ابد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آخر کی ایک قسم منکوحہ عورتیں اس وقت تک حرام ہیں جب تک وہ غیر کے نکاح میں ہیں۔ اب آیت میں پیش کیے گئے ایک ایک رشتے کی تفصیلات سماعت فرمائیے۔ حضرات، حرمت علیکم امہاتکم یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لفظ امہاتکم عام لفظ ہے، اس سے مراد دادیاں اور نانیاں سب آ گئیں۔ وبناتکم یعنی اپنی صلبی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لڑکی کی لڑکی سے یعنی نواسی، اور لڑکے کی لڑکی سے بھی یعنی پوتی سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اپنی حقیقی بہنیں، اپنے باپ کی حقیقی بہنیں، اپنی والدہ کی بہنیں، بھائی کی لڑکیاں یعنی بھتیجی، اپنی بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیاں، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ جس طرح یہ حقیقی رشتے حرام ہیں، اسی طرح اخیافی رشتہ بھی اور اللاتی رشتہ بھی سب حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جن عورتوں کا دودھ پیا، اگرچہ کہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں، وہ بھی حرمت نکاح کے معاملے میں والدہ ہی کے حکم میں ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ یعنی رضاعت کے رشتے سے جو بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر ایک لڑکا ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رضائی بھائی اور رضائی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں۔ ان بیویوں کی نانیاں، دادیاں، نسبی ہو یا رضائی، سب حرام ہیں۔ نفس نکاحی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے،
حرمت کے لیے ہم بستری وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پوتی نواسی بھی حرام ہو جاتی ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا، تو صرف نکاح سے یہ قسمیں حرام نہیں ہو جاتی، اور نکاح کے بعد ہم بستری سے قبل طلاق واقع ہوئی یا وفات ہو گئی تو پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح حرام ہے، اور بیٹے کے عموم میں پوتا نواسا بھی داخل ہے، یعنی ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ من اصلابکم کہہ کر لے پالک بیٹے کو الگ کر دیا، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے۔ رضائی بیٹا بھی نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، وہ بہنیں خواہ حقیقی ہو یا علاقی ہو یا اخیافی۔ البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے، یہ جواز بھی عدت گزرنے کے بعد ہے، عدت کے دوران ہرگز جائز نہیں۔ جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ الا ما قد سلف، یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ اور گرفت نہیں ہوگی، البتہ آئندہ کے لیے اجتناب ضروری ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا یہ حماقت اور جہالت سے ہوا، اب اسلام لانے کے بعد اللہ جل شانہ ان سے درگزر فرمائیں گے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔